وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال في موضع آخر: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر عن صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام الى آخر الحدیث. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. الہی دے مجھے طرز تکلم، الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز میں تو زندگی دے. جناب صدر جلسہ اور سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی. قرآن پاک کی ان 2 آیتوں اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا موضوع بنا کر کے اسلامی عبادات میں اعتدال کے موضوع پہ کچھ اہم گزارشات کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کے جو احکامات، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یا زندگی کے کسی شعبے سے اس کا تعلق ہو، چاہے ایمانیات سے اس کا تعلق ہو، یا عبادات سے اس کا تعلق ہو، یا معاملات سے اس کا تعلق ہو، یا اسی طریقے سے اخلاقیات سے اس کا تعلق ہو، یعنی جتنے شعبے ہیں، کسی بھی شعبے کا آپ کوئی بھی ایک حکم اٹھا کے دیکھیے، اس کے اندر آپ کو اعتدال ہی اعتدال نظر آئے گا. کوئی بھی شعبہ اسلام کا آپ اٹھا کے دیکھیے، اس کا کوئی بھی یہ حکم اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس حکم کے اندر کتنا زبردست اعتدال ہے، کتنا میانہ روی ہے اور کتنا برابری ہے اس حکم کے اندر. اسی میں سے دنیا کے جتنے مذاہب آئے اور دنیا کی جتنے مذہب ہیں، آپ ان مذاہب کو اٹھا کر کے دیکھیے، ان کی عبادات کے اندر آپ کو اعتدال نہیں نظر آئے گا. جیسے مثال کے طور پہ آپ ہندو مذہب کو دیکھ لیجئے، ان کے ہاں جو روزہ رکھتے ہیں، اپواس جو کرتے ہیں، ان کے روزے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کھیتی والی چیزیں کھانا منع ہے. ان کے کھیتی کے اندر جو ہل چلا کر کے اور جانوروں کو استعمال کر کے اور انسان جن کے اوپر بہت زیادہ محنت کر کے جو چیز اگاتا ہے، پیدا کرتا ہے، تو ان کے روزے کے اندر، اپواس کے اندر وہ چیزیں وہ لوگ استعمال نہیں کرتے. وہ چیزیں کیا استعمال کرتے روزے میں؟ وہ دن بھر پانی پئیں گے، جوس پئیں گے، شربت پئیں گے، دن بھر سیب کھائیں گے، سنترے کھائیں گے، موسمبی کھائیں گے، ساری چیزیں کھائیں گے، لیکن کھیت سے اگنے والی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے. ان کے ہاں روزے کا تصور یہ ہے، یعنی دن بھر کھاتے بھی رہو اور روزہ بھی رکھو. دن بھر کھاتے رہو، روزہ رکھو، اس کو بولتے ہیں تفریق. اسی طریقے سے جین مذہب کو دیکھ لیجئے، ان کے ہاں روزے کا کیا تصور ہے؟ ان کے ہاں روزے کا یہ تصور ہے کہ وہ 15-20 دن کا روزہ رکھتے ہیں. مسلسل روزے رکھنا، نہ دن بھر کچھ کھائیں گے پئیں گے اور نہ رات بھر کچھ کھائیں گے پئیں گے، مسلسل 10 دن، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ. ان کے اندر یہ ہوا کہ وہ مسلسل جب روزہ رکھتے ہیں، اب وہ آدمی جب اپنا روزہ افطار کرنا چاہتا ہے، آپ روزہ افطار کرتے ہیں تو آپ جو ہے دسترخوان لگاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں اور خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے روزہ کھولتے وقت. بھائی للصائم فرحتان عند الفطرہ،
وفرحۃ عند لقاء ربہ کہ روزہ دار کو دو خوشی حاصل ہوتی ہے. ایک تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب روزہ کھولنے کے لیے روزہ دار بیٹھتا ہے تو بہت ہی حشاش بشاش بہت ہی خوش ہوتا ہے. گرمی کے موسم میں ہم روزہ رکھتے تھے. جب گرمی کا موسم آتا تھا مئی اور جون کا, تو جو ضعیف لوگ ہوتے تھے, ضعیف کمزور لوگ ہوتے تھے, تو روزے سے اتنا زیادہ تھک جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے عصر کے وقت کہ کل تو روزہ نہیں رکھ پائیں گے. لیکن جب روزہ کھولتے تھے, افطار کرتے تھے, وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے. بولے اللہ تبارک تعالیٰ نے اب ہم کو طاقت دے دی ہے, اب کل بھی ہم انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. یعنی روزے کے وقت اتنا زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ دوسرے دن کے روزے کا عزم مصمم دوبارہ ہو جاتا تھا. یعنی روزے کے وقت خوشی ہوتی ہے. لیکن جین اسی طریقے سے روزہ جب مکمل ہوتا ہے, اب عید کی نماز پڑھنے آپ جاتے ہیں تو کتنا خوش ہوتے ہیں. لیکن جین مذہب کے ہاں جب ایک مہینے کا یہ 15 دن وہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو روزہ کھولنے کے لیے اسٹرکچر پہ لاد کر کے اس کو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں. ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں, وہاں پہنچ کر کے ہاسپٹل کے اندر اب ڈاکٹر اس کو جو ہے گلوکوز چڑھائے گا اور کوئی لکوڈ اس کو بہت ایسی جو ہضم ہو جائے اس کو لکوڈ پلائے گا. وہ 15-20 دن ہاسپٹل میں رہے گا, دھیرے دھیرے لکوڈ پلا کر کے, اور اس طریقے سے اس کے معدے کو مضبوط کرے گا. 1 مہینے یا 2 مہینے کے بعد وہ اس لائق ہوگا کہ کوئی جو ہے موٹی یا بھاری غذا وہ استعمال کر سکے. کتنا افراد اور کتنا تفرید ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے, جو اسلامی روزہ ہے, کتنا حسین کتنا خوبصورت ہے کہ آدمی جو ہے صبح صادق سے لے کر کے وہ غروب آفتاب تک ہر چیز کے کھانے پینے سے بچتا ہے, اور اس کے بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے روزہ رکھتا ہے, پھر اس کے بعد رات بھر کھاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کی جتنے احکامات ہیں اس کے اندر کتنا زیادہ اعتدال, میانہ روی اور کتنا برابری رکھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو کتنا زیادہ انسانوں کا خیال کیا ہے کہ عبادات کے اندر تم ایسی عبادت کرو کہ اسلام کی وہ عبادت ہے جس کے اندر جو ہے ہر چیز کا خیال رکھا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر جتنے احکام ہیں, تمام احکام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے میانہ روی کو اپنایا ہے. میں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی گھر کے اندر اور ایک عورت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے کہ اے عائشہ, یہ عورت کون ہے جو تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عورت ہے کہ اتنا نماز پڑھتی ہے, اتنا نماز پڑھتی ہے عورت کہ اس کی نماز کا شہرہ ذکر جو ہے پورے علاقے اور پورے شہر کے اندر ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے اور اس عورت کو مخاطب کر کے کہا, ماں رک جاؤ, علیکم بما تطیقون, تمہاری ذمہ اتنا ہے جتنا تم طاقت رکھ سکتے ہو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ نماز پڑھنے سے منع کیا اور بولے اتنا رکھو جتنا تم طاقت رکھتے ہو. آگے حدیث کا ٹکڑا ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اجر دینے سے, ثواب دینے سے کبھی نہیں تھکتے ہیں, لیکن تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ. تمہارے ذمہ وہ ہے عمل گرچہ تھوڑا کرو لیکن وہ ہمیشہ کرو. اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں تھکے گے, لیکن بندہ جو ہے عبادت زیادہ کرے گا, تھک جائے گا اور اس کے بعد اس عبادت کو چھوڑ دے گا. سمرہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اور آپ کا قیام اور سجدہ جو ہے بڑا ہی مناسب ہوتا تھا. اور جو ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو بہت ہی مناسب خطبہ دیتے تھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کی نماز سے وقت خطبہ دے رہے تھے. دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری زندگی کے لیے انہوں نے منت مان رکھی ہے کہ میں کبھی زندگی میں بیٹھوں گا نہیں. ایک تو زندگی بھر کھڑا رہوں گا, کبھی بیٹھوں گا نہیں, اور دوسری چیز یہ ٹھان لی ہے کہ ہمیشہ جو ہے دھوپ میں رہوں گا اور کبھی سائے میں نہیں رہوں گا, اور تیسری چیز انہوں نے یہ ٹھانی ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا.
اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا عمل غیر مناسب ہے، ان کا عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ اپنے اس عمل سے رک جائیے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ اتنا عمل کیجئے جتنا آپ کو برداشت ہو سکے، جتنے کی برداشت کرنے کی آپ کے اندر طاقت ہو۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 3 صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا حال پوچھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان فرمایا۔ ایک صحابی ان میں سے انہوں نے تحیہ کیا، انہوں نے وعدہ کیا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کہا کہ اے ام المومنین، اب میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، یعنی ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا۔ دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اسی طریقے سے مجرد رہوں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں جو ہے نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا۔ وہ تینوں حضرات چلے گئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کے احوال بیان کیے، اس طریقے سے 3 لوگ آئے تھے اور آپ کے عبادات کے حالات پوچھے تھے، اور ہم نے جو ہے آپ کی عبادات کے حالات بیان کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کر کے گئے، یہ چیز کر کے گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف جو ہے تم سے زیادہ میرے دلوں کے اندر ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میری زندگی دیکھو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ میری زندگی دیکھو، جس طریقے سے میں روزہ رکھتا ہوں اس طریقے سے روزہ رکھ دو، میں نے شادیاں کی ہیں تم بھی شادی کرو، میں زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے حالات جو میرے ساتھ ہیں اس طریقے سے تم بھی عمل کرو۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس اسلام جو ہے درمیانی میانہ روی اعتدال کو یہ پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں، ان اللہ لا یحب المعتدین، یہ اللہ تبارک تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ عبادات کے اندر بہت ہی زیادہ اعتدال ہونا چاہیے۔ ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر ایک رسی بندھی ہوئی ہے جو لٹک رہی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے زینب، تمہارے گھر میں یہ رسی کیسی لٹک رہی ہے؟ ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتی ہوں اور جب تھک جاتی ہوں، نیند آنے لگتی ہے اور بہت زیادہ تھکان ہو جاتی ہے تو میں اس رسی کو پکڑ لیتی ہوں تاکہ میں زمین پہ گر نہ پڑوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے زینب، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جو ہے تمہارے اعضاء کا تمہارے اوپر حق ہے، آرام بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر میانہ روی اور اسی طریقے سے اعتدال اور جو ہے درمیانی اس طریقے سے رہے۔ اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں وہ ہمیشہ عمل کریں۔ آدمی کیا ہوتا ہے کہ جوش میں آ کر کے اور ایک جذبے میں آ کر کے کوئی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جوش اور جذبے میں آ کے عمل کرنا شروع کیا اور چند دنوں تک عمل کیا، اس کے بعد چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی عمل اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اعمال کے اندر جو ہے ہمیشہ میانہ روی اور درمیانی اعتدال ہونا چاہیے، نہ افراط ہو، نہ تفریط ہو، نہ کمی ہو، نہ زیادتی ہو، یا اسی طریقے سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ آدمی وہ عمل کرے گا پھر ان اعمال کے اندر انسانوں کو سکون ملے گا۔ جن اعمال جو ہے جذبات کے تحت کیے جاتے ہیں اس کے اندر سکون نہیں ہوتا، جذبات سے آدمی کر دیتا ہے، اس کے بعد پچھتاتا ہے، اس کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جو اعمال قرآنی احکام، اسلامی شریعت، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، عبادت کا جو طریقہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس طریقے پہ انسان کرے گا تو اس کو سکون بھی ملے گا، اس کے اوپر اجر و ثواب بھی ملے گا، اور پھر وہ لمبے زمانے تک اس عمل کو کرے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے
اس کو پھر انعامات ملیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملیں گے۔ اس وجہ سے عبادات کے اندر اعتدال، جتنی عبادات ہیں جو ہے مثال کے طور جیسے لیجیے زکوٰۃ، اب زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بہترین نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا۔ پہلے تو اس کا نصاب بیان کیا کہ نصاب ہے اس کا، پھر مال ایسا اس کو بیان فرمایا، پھر کہا کہ اس مال کے اوپر سال بھر گزر جائے، سال بھر آپ کے پاس وہ مال محفوظ ہو۔ اس کے بعد اس کا جو نصاب متعین کیا صرف 2.5% متعین کیا، 97.5 روپے آپ اپنے پاس رکھو، صرف 2.5 روپیہ 100 روپے میں سے جو ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دو، ضرورت مندوں کو دے دو، یا اسی طریقے سے جہاں بھی ضرورت ہے یتیموں بیواؤں کو دے دو، یعنی 97.5% آپ کو دے دیا اور 2.5% اللہ نے اور اسلام نے کہا کہ ضرورت مندوں کو دو۔ بتاؤ کتنا معتدل نظام ہے، معتدل نظام ہے کہ نہیں ہے؟ کسی بھی انسان کو 2.5% دینے میں ذرا بھی بوجھ، گرانی اور تکلیف محسوس نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی کم اور ایک دم انسانیت کے مزاج، اس کی فطرت کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نصاب کو متعین کیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا کہ کل کا کل مت دے دیا کرو، کل کا کل مت دے دیا کرو، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھے، ایک بچہ آیا، ایک لڑکا آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے کرتا مانگا ہے، آپ دے دیجیے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس تو ایک ہی کرتا ہے، میں کیسے لے دوں؟ وہ لڑکا چلا گیا، اس کے بعد دوبارہ پھر آیا، پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ذکر کیا اور کہا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مانگ رہی ہیں، آپ کرتا دے دیجیے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کرتا جو بدن میں تھا اتار کر کے دے دیا۔ جب اتار کر کے دے دیا وہ لڑکا لے کر کے چلا گیا، اب تو صرف اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر صرف تہبند بنا ہوا ہے اور کرتا اوپر کا جو ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، جماعت کا وقت ہو گیا، صحابہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئیں گے اور ہم کو نماز پڑھائیں گے۔ جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو صحابہ اندر گئے کہ کیا بات ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہو گئی ہے، کیا پریشانی ہے، کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے جو ہے نیچے کا کپڑا تو ہے لیکن اوپر کا کپڑا میں نے کسی کو دے دیا ہے، کوئی مانگنے کے لیے آیا تھا۔ اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کل کا کل مت دے دو، پورا کا پورا مت دے دو۔ اگر پورا کا پورا دے دو گے تو پھر کہاں ہاتھ پسارے گھر کے اندر بیٹھے رہو گے، پھر جو ہے نکل بھی نہیں سکتے۔ اسلام نے کہا 2.5% دے دو، یا اور زیادہ کمائی ہے تو تھوڑا سا نفل بھی دے دو، لیکن اسلام نے منع کیا پورا کا پورا مت دے دو۔ اگر پورا کا پورا دے دو گے تو پھر پورا کا پورا دینے کے بعد پھر آپ کو یہ احساس ہوگا، آپ کہیں گے اگر نہ دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، وہ تو دے دیا میں نے، اب نقصان ہو رہا میرا، اب بچے کی تعلیم کا کیا کروں، پھر اپنی ضروریات کیسے پوری کروں، یہ کام کیسے کروں، وہ کام کیسے کروں، یعنی ہزاروں مصیبتیں پھر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہزاروں الجھنیں جو ہے آپ کے ساتھ محسوس ہوگی۔ تو اسلامی عبادات جو ہے زکوٰۃ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت کم مقدار میں اس کا جو ہے اس کا پرسنٹیج مقرر کیا، یا اسی طریقے سے پورا کا پورا دینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر اللہ کے بندوں کی تعریف آئی ہے، اللہ کے بندوں کی وہ تعریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے وہ خاص بندے، ان کی صفاتوں میں سے ایک صفت یہ ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ اللہ کے بندے جو ان کی بہت ساری صفات ہیں، اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے اِذَا أَنفَقُوا، کہ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا اسی طریقے سے اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرتے ہیں، لم يُسْرِفُوا، تو اسراف نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے۔ اسراف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اسراف یہ ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی آپ خرچ کریں، اس کو بھی اسراف کہتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، اس کو تبذیر بھی کہتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یعنی جو ہے
ایسی جگہوں پہ ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنا، اللہ تبارک نے فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. اور جائز مباح ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا اور زیادہ خرچ کرنا، اس کو بولتے ہیں اسراف. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کو نیک بندے وہ ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. ولم یقتروا، اور وہ کنجوسی بھی اور بخل سے بھی کام نہیں لیتے. بھائی جہاں خرچ کرنا ہے بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے یا امت مسلمہ کی ضروریات کے لیے جہاں خرچ کرنے کی واقعی سخت ضرورت ہے، لم یقتروا، وہ اللہ کے نیک بندے جو ہے اس معاملے میں بخل نہیں کرتے بلکہ ایسی ضروریات کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اس معاملے میں خرچ کرنے کے معاملے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں کہ میری بھی ضرورت پوری ہو جائے اور امت مسلمہ کے حاجت مندوں کی بھی ضرورت پوری ہو جائے، زندگی کے اندر سکون و اطمینان رہے اور زندگی جو ہے اچھے طریقے سے گزرے. اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفات ہے. جو عبادات چاہے نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو، آپ جتنی عبادات ہیں ان عبادات کو ایک ایک اٹھائیے اور اس کے ایک ایک حکم کو پڑھتے جائیے. اور دنیا کے اندر جتنی قومیں، جتنی مذہب اور جتنے دین ہیں اسلام کے علاوہ، آپ ان کی عبادات پڑھیے. کتنی محن، کتنی مشقت، کتنی جد و جہد، کتنی جافشانی، کس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر کے رکھا ہے. بہت سارے لوگوں کو ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری زندگی وہ کر لیتے ہیں، ہم پوری زندگی کپڑے نہیں پہنیں گے، بیچارے ننگ دھم چلتے رہتے ہیں. کتنے سادھو سنت ایسے ملیں گے کہ پوری زندگی انہوں نے بند دروازے کے اندر کنڈی لگا کر رکھی ہے، بولے پوری زندگی ہم باہر نہیں نکلیں گے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو الٹا لٹکا دیا ہے اور پوری زندگی الٹے لٹکے ہوئے ہیں. دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کو اونچا کر لیا ہے، وہ ہاتھ اونچا کیے ہوئے وہ ہاتھ بیکار ہو گیا، وہ ہاتھ شل ہو گیا. دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ ان بیچاروں نے اپنے آپ کو جو ہے سمندر کے اندر یا کسی پانی کی ندی کے اندر یا کسی تالاب کے اندر سینے پر پانی میں کھڑے ہوئے ہیں، کیڑے مکوڑے اور مچھلیاں کاٹ رہی کھا رہی، اس حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. کتنے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ وہ اپنے ایک پیر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور پوری زندگی ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے گزار دی، اسی حالت میں ہلاک و برباد ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے ہم کو اور آپ کو، اسلامی نظام، اور اس کے اندر جو عبادات دی ہیں، کتنی خوبصورت، کتنی حسین و جمیل، کتنی اچھی، کتنی میانہ روی، کتنی معتدل عبادات دی ہے کہ اس کا ایک ایک حکم پر عمل کیجیے اور رش کرتے جائیے اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعریف کرتے جائیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو دین دیا ہے، ہم کو آپ کو قدر کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے تھوڑا جو وقت اللہ تبارک تعالیٰ بہت کم لیتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اجر بہت زیادہ دیتے ہیں. اب اس کے اوپر بھی ہم کو خوشی نہ ہو اور ان عبادات کو ہم اچھے طریقے سے ادا نہ کر پائیں. بھائی 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز فرض ہے، آپ اس کا حساب لگائیے بھائی کتنے گھنٹے ہمارے خرچ ہوتے ہیں. آپ 20-25-100 یعنی گویا کہ 1 گھنٹہ 40 منٹ یا 1.5 گھنٹہ جو اس طریقے سے آپ کے خرچ ہو رہے ہیں. آپ اتنا بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ جو ہے 22.5 گھنٹہ جو ہے آپ اپنے کام اپنی ضروریات میں رہتے ہیں اور صرف 1.5 گھنٹہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اللہ تبارک نے دیا ہے. اب اتنا بھی آدمی نہ کر پائے اور اتنا معتدل نظام، اتنا جو ہے درمیانی نظام کے اوپر عمل نہ کر پائے تو بظاہر بات ہے یہ تو احکام کی کمی نہیں ہے، احکام تو بہت معتدل ہے، یہ تو کمی ہماری ہے، سستی اور غفلت ہماری ہے. اللہ کے احکام تو بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بے حد قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.